بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المساقات میں ہے۔ پچھلے درس میں آخری مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر اختلاف ہو جائے مالک کا اور عامل کا، مالک کہے کہ عامل نے خیانت کی ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عامل کی بات مانی جائے گی، البتہ قسم کے ساتھ۔ اس کی دلیل بھی یہ تھی کہ عامل امین ہے تو اس کی بات مانی جائے، اور دوسری یہ کہ اصل یہ ہے عدم خیانت۔ آج کے درس کا پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا عامل یعنی میں نے کسی کا باغ لیا کہ عقد مساقات کے حوالے سے، میں پھر وہی باغ کسی اور کو مساقات کے لیے دے سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ بھائی سبب کیا ہے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں آپ کے حوالے یہ جو درخت دیے گئے ہیں گویا کہ یہ ایک امانت ہے، اور آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ یہ درخت کسی اور کے حوالے کریں، اور ان کا عمل بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ محنت کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو مالک نے محنتی سمجھ کر دیا ہو اور دوسرا بندہ سست ہو، یا بہرحال کوئی اور سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے مالک جس کے عمل اور امانت پر راضی تھا، اگر وہ شخص کسی اور کو دینا چاہتا ہے، مالک سے اگر اجازت لیتا ہے پھر تو ٹھیک، ورنہ نہیں دے سکتا۔ لیکن مزارعہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل مزارعہ میں مقصود زمین کا کام نہیں ہوتا، مالک کا حصہ ہوتا ہے، تو حصہ مالک کو دونوں صورتوں میں ملے گا۔ اگر میں بھی یعنی یوں سمجھے طالب علمی والا اعتراض کروں، بھائی مزارعہ میں بھی اگر محنت زیادہ کرے گا بندہ زمین پر تو حصہ بھی زیادہ ملے گا، اگر محنت کم کرے گا تو حصہ بھی کم ملے گا۔ حالانکہ مساقات میں بھی حصہ تو مالک کو ملے گا، مزارعہ میں بھی حصہ ملے گا، تو یہ آپ کے دونوں عقد میں فرق کرنا یہ مناسب نہیں لگتا۔ پھر کہتے ہیں کوئی شخص اگر اس طریقے سے فرق کا قائل ہو کہ بھائی مساقات میں یہ جو نما ہوتا ہے یہ درختوں کا تابع ہوتا ہے، خوب پس جس کے درخت ہیں نما بھی اس کا ہے، جبکہ زارع میں جو ہے وہ نما زارع کا ہوتا ہے، تو اس زارع کی مرضی ہے کہ وہ کسی اور کے حوالے کرنا چاہے تو حوالے کر سکتا ہے۔ بھائی زارع کا کیوں نما ہوتا ہے مزارعہ میں؟ اس لیے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اکثر اوقات بذر جو ہے کیا ہے وہ مالک کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ زارع کی طرف سے ہوتا ہے، تو نما زراعت میں بذر کی تابع ہوتی ہے، زمین کی تابع نہیں ہوتی۔ اب چلتے ہیں پھر تیسرے مسئلے کی طرف کہ بھائی اس زمین پر جس میں باغ ہے اس کی ٹیکس کس کو دینی ہوگی؟ فرماتے ہیں ٹیکس مالک کو دینی ہوگی، جیسے مزارعہ میں بھی ٹیکس مالک پر لاگو ہو رہی تھی، اس لیے کہ یہ ٹیکس اس زراعت پر یا درختوں کے پھل پر نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں پھر زکوٰۃ کی طرف، جو مولویوں کا کام ہے۔ یہ جو عامل ہے یہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں، مالک زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں جس کو جو حصہ ملا ہے اگر وہ حصہ نصاب کی حد تک ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر عامل آیا ہی اس وقت ہے مساقات کے لیے جب ان پھل فروٹوں پر زکوٰۃ کا تعلق ہو چکا تھا، تو پھر زکوٰۃ مالک پر ہوگی، عامل پر نہیں ہوگی۔ تو ابھی ہم چلیں گے عبارت کی طرف، دیکھیں جو چند الفاظ یا چند جملے ہم نے کہے ہیں خارج میں، یہ عبارت میں ظاہر ہوتے ہیں یا عبارت میں وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ، عامل کو حق نہیں ہے ان یساقی غیرہ، کہ جو اس نے خود مساقات پہ لیا وہ کسی اور کو، اپنے غیر کو مساقات پر دے دے۔ لأن فی المساقات، اس لیے کہ یہ جو مساقات کا عمل کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تسلیطاً علی اصول الغیر، تو بھائی میں تو عامل تھا، میں پھر خالد زید کو یہ اگر مساقات کے لیے دے رہا ہوں، گویا کہ کسی غیر کے درختوں پر ان کو جو ہے جناب وہ قبضہ دے رہا ہوں اور ان پر مسلط کر رہا ہوں۔ وعملہا، درختوں پر بھی اور درختوں کے کام پر بھی، عملہا کی ضمن اصول کی طرف جائے گی۔ والناس یختلفون فی ذالک، فرماتے ہیں لوگ مختلف ہوتے ہیں فی ذالک، اس تسلط کے حوالے سے، ایک بہت خیال کرتا ہے دوسرا ایک خیال نہیں کرتا۔ اختلافاً کثیراً،
بہت سا اختلاف ہوتا ہے. فَلَيْسَ لِمَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِعَمَلِهِ پس حق نہیں ہے اس بندے کے لیے کہ جس کے عمل پر مالک راضی ہوا تھا، وہ امانت ہی، اور جس بندے کی امانت پر مالک راضی ہوا تھا. اب لیس کی خبر کیا ہے؟ ان یولی من لم یرضہ المالک لہ، کہ یہ شخص حوالے کر دے یہ باغ یا اپنا ولی بنا دے من ایک ایسے بندے کو کہ لم یرضہ المالک جس پر مالک راضی نہیں ہے، لہو جناب اس تسلط کے لیے. بخلاف المزارعہ، البتہ مزارعہ اس کے برخلاف ہے. مزارعہ میں زارع کسی اور کے حوالے کر سکتا تھا. فَإِنَّ عَمَلَ الْأَرْضِ غیر مقصود، یہاں پر عمل اصول مقصود ہے. کہتے ہیں مزارعہ میں عمل ارض جو ہے مقصود نہیں ہے. وَحِصَّةُ الْمَالِكِ محفوظۃ، اور مالک کا حصہ محفوظ ہے. التقدیرین، چاہے پہلے نمبر والا زارع کام کرے یا دوسرے والا کام کرے. اما الفرق، لیکن کہتے ہیں یہ فرق کون سا کہ اگر کوئی توہم کرے کہ بھائی یہ بھی فرق ہے بِأَنَّ النِّمَاءَ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ، بتحقیق درختوں میں جو ان کا پھل فروٹ ہے وہ تابع ہے درخت کے. وَهُوَ، اور یہ جو درخت ہے من مالک الاصول، وہ مالک اصول کا ہے مساقات میں. ومن الزارع، اور مزارعہ میں جناب یہ جو نما ہے یہ کس کا ہوگا؟ یہ زارع کا ہوگا، کیونکہ اصل جو کہ بذر ہے وہ زارع کی طرف سے. پھر مزارع فلمالک الاصل، بس جو بھی اصل کا مالک ہے. مساقات میں درختوں کا مالک اصل ہے، زراعت میں یہ شخص زارع اصل ہے، مالک زمین اصل نہیں ہے. تسلیط من شاء، تو اس کو حق ہے کہ جس کو مسلط کرنا چاہے کر سکتا ہے. دون غیر ہی، جو مالک اصل نہیں ہے وہ کسی کو مسلط نہیں کر سکتا. فإنما یتم، یہ آپ کا فرق کمپلیٹ ہوتا ہے. کب کمپلیٹ ہوتا ہے؟ کون البذر من العامل، جب یہ بیج عامل کی طرف سے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زراعت تابع بیج کے. لیکن اگر مالک کی طرف سے بیج ہو تو والمسألۃ مفروضۃ، جبکہ یہ زراعت والا مسئلہ فرض کیا گیا ہے. فی کلامہم، ان علماء کے کلام میں، اعم من ہو، اعم ہے من ہو کی ضمیر جائے گی بذر عامل. ومع ذالک، بھائی جب زراعت میں عمومیت پائی جاتی ہے، فإن العقد اللازم، بتحقیق عقد لازم، یا ذالک کا اشارہ پلٹائیں، ہاں وہی عام والا. فإن العقد اللازم یوجب الحصۃ المخصوصۃ، یہ عقد لازم جو آپ نے مزارعہ کی صورت میں کیا ہے یہ سبب بنتا ہے کہ مخصوص حصہ ملے لکل منہما، اس مالک کے لیے بھی اور زارع کے لیے بھی. فلہو، تو اس زارع کو حق ہے نقلھا، کہ اس حصے کو نقل کرے الی من شاء، جس کی طرف چاہے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْبَذْرُ مِنْهُ، اگرچہ بیج نہ ہو اس زارع کی طرف سے. وَكَوْنُهَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ حِينَ الْمُزَارَعَةِ، اور جو ہے یہ حصہ موجود نہیں ہے مزارعہ کے وقت. کون سا مزارعہ؟ ثانیہ. بھائی جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے دیتے؟ فرماتے ہیں غیر مانع، یعنی مزارعہ کے وقت حصے کا نہ ہونا یہ رکاوٹ نہیں ہے. لأن المعاملۃ لیست علی نفس الحصہ، اس لیے کہ ہمارا معاملہ صرف اور صرف اس حصے پر نہیں ہے، بل علی الارض والعمل والعوامل والبذر بالحصۃ، بلکہ یہ عقد اس پر ہے کہ زمین بھی اس عقد میں شامل ہے، عمل بھی اس عقد میں شامل ہے، عوامل بھی شامل ہیں، حصہ بھی شامل ہے، خوب بذر بھی شامل ہے. فمن استحق بالعقد لازم شیئا، تو جو بھی شخص عقد لازم کے ذریعے کسی چیز کا حقدار بنے گا، تسلط، تو اس شخص کو یہ اختیار ہے، وہ شخص مسلط ہے علی نقل ہی، کہ بھائی اس شے کو نقل کرے، ما انتفاع المانع، جبکہ کوئی چیز مانع بھی نہ ہو. نقل ہی کی ضمیر شے کی طرف جائے گی. والخراج، اچھا یہ جو زمین پر ٹیکس لگے گی یہ کون دے گا؟ فرماتے ہیں والخراج، خراج خراج تینوں پڑھ سکتے ہیں. علی المالک، یہ مالک کے درخت پر ہے. لأنہ، اس لیے کہ یہ خراج موضوع
علی الارض و شجر، اس کو رکھا گیا ہے زمین پر اور درخت پر، یعنی سرکار اس زمین کی وجہ سے یہ ٹیکس لے رہی ہے یا درختوں کی وجہ سے ٹیکس لے رہی ہے۔ فَيَكُونُوا عَلَى مَالِكِهِمَا، فَيَكُونُوا تو نتیجے میں یہ خراج، یکونوں کی ضمیر جائے گی خراج کی طرف، یہ خراج ہوگا اس زمین کے مالک پر اور شجر کے مالک پر، الا مع شرط، ہاں مگر یہ کہ وہ مالک مساقات میں شرط کرے کس چیز کی، بأن یکون علی العامل، ان یکون میں ہوا کی ضمیر ہے جو خراج کی طرف جا رہی ہے، بھائی یہ خراج عامل صاحب دے گا، او بعضہ او بعضہ یا خراج کا کچھ حصہ عامل دے گا، فیصح ہو تو یہ شرط کرنا صحیح ہے، مع ضبط المشروط، البتہ اس مشروط کو جو ہے کیا ہے معین کرنا پڑے گا، محفوظ کرنا پڑے گا، کہ بھائی بعض کا مطلب کیا، چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، آدھا، وہ کہنا پڑے گا۔ وَتُمْلَكُ الْفَائِدَةُ بِظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فرماتے ہیں اور ملکیت میں آ جائے گا وہ فائدہ کب، جب ثمرہ ظاہر ہو، ثمرہ جیسے ظاہر ہوا تو میں اپنے حصے کا مالک ہو گیا، عملاً بشرط، عمل کرتے ہوئے شرط پر، شرط یہی تھی کہ بھائی جب ثمرہ ظاہر ہوگا تو حصے دار ہوگا۔ فَإِنَّ الْعَقْدَ، بتحقیق عقد اقتضا تقاضا کرتا ہے، ان یکون بینہما، کہ یہ ثمرہ ہونا چاہیے ان دونوں کے بیچ میں، فمتا تحققت، جب بھی ثمرہ متحقق ہوا، وجود میں آیا، ملکت تو وہ ملکیت میں آ جائے گا، کذالک، کذالک کا مطلب کیا ہے، ان دونوں کے لیے۔ وتجب الزکوٰۃ، اور واجب ہے زکوٰۃ، علی من، ہر اس شخص پر، بلغ نصیبہ، نصاب، جس کا حصہ پہنچ چکا ہو نصاب پر، من المالک او العامل، مالک یا عامل، اگر دونوں برابر تھے پھر تو یا دونوں پر زکوٰۃ ہوگی یا دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر مالک نے کہا تھا 3 حصے میں اٹھاؤں گا، چوتھا حصہ تم، تو ممکن ہے مالک پر زکوٰۃ واجب ہو، عامل پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، وجود شرط الوجوب، وہ شرط کیا ہے، تعلق الوجوب بہا، بھائی تعلق کو رکھتا ہے وجوب زکوٰۃ بہا، اس حصے کے ساتھ، علی ملک ہی کی ضمیر کہ کل من،